یکم درمیان تولد شدن حضرت علی کرم اللہ وجہ درون کعبہ، یعنی ارشاد عملیہ کی 61ویں مجلس کا عنوان حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کعبے کے اندر ولادت پذیر ہونا عنوان بنا۔ تو فرماتے ہیں مرتب حضرت سید شاہ عطا حسین فانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ روزے بمقام داناپور بدولت خانہ میر عابد علی صاحب تشریف می داشتن۔ ایک روز داناپور میں میر عابد علی صاحب کے دولت خانے پر اعلیٰ حضرت تشریف فرما تھے۔ کمترین بحضور اقدس عرض داشت۔ اس کمترین نے یعنی حضرت شاہ عطا حسین فانی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت کے حضور اقدس میں عرض کیا با استماع در آمدہ کہ بولادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ درون خانہ کعبہ شدہ است۔ ایسا سنا جاتا ہے، ایسا سننے میں آیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ حضرت سلطان العاشقین ارشاد کردن آری چنین است و حقیقت این است داخلی کعبہ شریف از قدیم الایام بودا ہر گاہ حج می شد داخلے ہم می گردی۔ چنانچہ مردان و زنان داخل درون کعبہ بروز ہائے معینہ بھی گردیدن۔ ارشاد فرمایا کہ جی ایسا ہی ہوا ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ کعبہ شریف میں داخلے کا زمانہ قدیم سے دستور رہا ہے۔ حج کے موقع پر بھی لوگ کعبے کے اندر داخل ہوتے تھے، مرد بھی اور خواتین بھی اندرون کعبہ داخل ہوتے تھے۔ کبھی کبھی روز بھی معین تھے، اس دن داخل ہوتے تھے۔ القصہ روزے از روز ہائے داخلی بود۔ ایک روز داخلے کا دن تھا، اس دن بھی لوگوں کو داخل ہونا تھا۔ ہجوم زنان و مردان جہت داخل شدن کعبہ بود۔ بہت سے لوگ مرد اور خواتین آئے ہوئے تھے کہ کعبے میں داخل ہونا ہے۔ والدہ حضرت علی فاطمہ بنت اسد کے بشرف حمل حضرت حاملہ بودن برائے زیارت و داخلی کعبہ آمدن کہ حضرت علی کی والدہ اس حال میں کہ حضرت علی شکم مادر میں تھے، آپ بھی حاضری کعبہ کے لیے اور کعبے کے اندر داخلے کی نیت سے تشریف لائیں۔ چوں درون کعبہ داخل شدن وضع حمل کردن۔ جب کعبے کے اندر حضرت علی کی والدہ داخل ہوئیں تو اندرون کعبہ ہی حضرت علی کی ولادت ہوئی۔ چنانچہ شاعر نظم کرداست در فخر منقبت حضرت شعر یاد نیست الا مضمون این است۔ تو وہ داخل ہوئی اور حضرت علی کی ولادت اللہ پاک کو منظور تھی کہ کعبے کے اندر ہو، چنانچہ کعبے کے اندر ہی حضرت علی کی ولادت ہو گئی۔ اور ایک شاعر نے حضرت علی کے اس شرف کو اپنے شعر میں بھی پیش کیا ہے۔ شعر تو اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ ولادت بدرون کعبہ و شہادت در خانہ خدا، یعنی حضرت علی کی ذات پاک ایک ایسی ذات ہے کہ ان کی ولادت تو کعبے کے اندر ہوئی ہے اور شہادت خانہ خدا یعنی مسجد کوفہ میں ہوئی ہے۔
الغرض چون حضرت علی را زنان قریش از خانه کعبہ بخانہ آوردند، حضرت علی کرم اللہ وجہ چشم خود نمی کشادند۔ جب حضرت علی کو قریش کی خواتین خانہ کعبہ سے اپنے گھر لے کے آئیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ ایک خاص بات یہ ہوئی کہ آپ اپنی چشمہائے مبارک، اپنی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، آنکھیں بند کیے ہوئے تھے۔ وہ ہر کس کے پیشے روئے می رفت برآں ضربت تماچا می زدن، اور جو کوئی ان کے سامنے جاتا یہ دیکھنے کے لیے کہ آنکھ کھول دیں تو حضرت علی کا ننھا ہاتھ اس سامنے آنے والے کے رخسار پر ایک تماچا جڑ دیتا۔ این خبر بسمع قوم قریش و بنی ہاشم و بنی امیہ وغیرہ رسید۔ یہ بات بڑی مافوق الفطرت تھی، حیرت انگیز تھی۔ ایک تو کعبے میں ولادت ہونا، دوسرے یہ کہ آنکھ نہ کھولنا، تیسرے یہ کہ آنکھ کے کھلوانے کی نیت سے کسی کا سامنے آنا اور اسے اس شیرخواری میں، اس تفلی میں حضرت علی کا تماچا جڑ دینا، یہ تین باتیں بڑی حیرت انگیز تھیں، اور یہ باتیں پورے قریش میں اور آس پاس کے رشتہ داروں میں پھیل گئی۔ ابو جہل کے قوی ترین مردم بود پیشے روئے والا رفت۔ ابو جہل چوڑے چکلے بدن والا تھا اور اپنے کو بڑا مضبوط سمجھتا تھا۔ وہ بھی آپ کے سامنے آیا کہ دیکھیں ذرا کیا معاملہ ہے۔ حضرت علی بر رویش یک ضربت تماچا زدن، تو حضرت علی نے اس کے چہرے پر بھی ایک تماچا جڑ لیا۔ وہ روئے خود نہ کشادن، اور آنکھ نہیں کھولا، آنکھ بند کی بند رہی۔ شاید یہاں پر ایک بات اور قابل غور ہے کہ آنکھ کھولے بغیر تماچا مارتے تھے، یعنی آنکھ بند ہونے کے باوجود بھی تماچا لگانے کے لیے بصارت کی ضرورت نہیں تھی، وہ نگاہ باطن سے تماچا مارتے تھے۔ ابو جہل گفت ابو طالب را این پسر متولد شدہ است بلکہ این اسد است۔ ابو جہل نے کہا کہ ابو طالب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے کہ شیر پیدا ہوا ہے، کہ بر روئے مردم پنجامی زدن، کہ یہ تو لوگوں کے چہرے پر شیر کی مانند اپنا پنجہ مارتا ہے، جیسے شیر تھپڑ مارتا ہے، پنجہ مارتا ہے، اسی طرح یہ مثل شیر تھپڑ مارتا ہے۔ بدی طور خبر شائع شد، اسی طرح خبر پھیلتی گئی۔ آخر الامر ای خبر بسمع اقدس حضرت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسید۔ اسی طرح یہ خبر حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم تک بھی پہنچی۔ حضرت تشریف آوردن، حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے، وہ محاذی روئے حضرت علی نام خود بیان فرمودن، اور سامنے آ کر اپنا نام بیان فرمایا، میں کون ہوں، یہ نام نامی اپنا حضرت علی کے سامنے لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ چشم کشادن، اول چشم مبارک حضرت علی کے افتاد بجمال اقدس حضرت علیہ السلام۔ اس طرح پہلی نظر جو حضرت علی کی پڑی چشم کشادگی کے بعد، آنکھ کھلنے کے بعد، وہ حضور پاک علیہ السلام کے جمال نبوت پر پڑی۔ خداوند تعالی در چشم بند ایشاں ہمیں نقطہ حکمت نہادہ ہو، شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں کے بند کرنے میں یہی مصلحت اور حکمت اور مشیت رکھی تھی کہ اگر کھلے تو یہ آنکھ سب سے پہلے جس کا جلوہ دیکھیں وہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم۔
بعد ازاں حضرت علیہ السلام دست ایشا گرفتہ فرمودن این پسر ام من اسد نیست بلکہ اسد اللہ ہست. حضور پاک علیہ السلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یہ میرے چچا کا صاحبزادہ، یہ میرے چچا کا بیٹا شیر نہیں بلکہ اللہ کا شیر ہے. ازی روح آ حضرت لقب حضرت علی اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب نمودن. اس طرح حضور پاک علیہ السلام کے ذریعے حضرت علی کا لقب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب ہوا. خداوند تعالی ہر کرا می نوازت از بطن مادر، چنانچہ مصداق حدیث کے من سعادہ سعدہ فی بطن امہ، جو نیک ہوا، خوش قسمت ہوا، بلند قسمت ہوا، وہ اپنی ماں کے بطن سے ہی بلند قسمت پیدا ہوتا ہے. یعنی سعادت کا فیصلہ ازل میں ہوتا ہے، مشیت سے ہوتا ہے، قضاء و قدر میں طے ہو چکا ہے، تبھی کوئی سعید پیدا ہوتا ہے. یعنی کسی کی سعادت کا فیصلہ بطن مادر میں ہی ہو جاتا ہے، قضاء و قدر سے ہو جاتا ہے. ومی آرن کے درا زمان کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ در شکم مادر خود بودن مادر ایشاں چو حضرت علیہ السلام را می دیدند جہت تعظیم ببرخاستن. ایک اور بات دیکھنے میں آتی تھی کہ اس زمانے میں جب حضرت علی اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں تھے تو آپ کی والدہ جب بھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی فوراً تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی. ای امر بر قوم ایشاں بلکہ بر ابو جہل ناگوار میں شد و مانے میں گردیدن. جب یہ بات قوم میں پھیلی، لوگوں کو معلوم ہوئی، یہ حیرت انگیز بات تھی، اس کا پتہ چلا تو ابو جہل کو بھی معلوم ہوا. ابو جہل کو یہ بات بڑی ناگوار معلوم ہوئی اور ناقابل فہم معلوم ہوئی کہ ایسا کیسے ہوگا. در جواب شان والدہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ گفتہ یا گفتن من تعظیم محمد از خود نمی کنم الا انچه در شکم من است مرا می خرانم. حضرت علی کی والدہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میں ان کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اپنی طبیعت سے نہیں کرتی، اپنی مرضی سے نہیں کرتی، بلکہ جو میرے شکم میں ہے، جو میرے حمل میں ہے، وہ مجھے ایسا کرنے کو مجبور کرتا ہے. ابو جہل ای سخن باور نداشت، گفت امتحان می کنم. ہرگاہ محمد پیش تو آیت یا تو آمد یا تو آیت برخاستن نہ دہم مرا چگونا نی خری. ابو جہل نے یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تو ہم اس کا امتحان کریں گے. جب کبھی ایسا موقع ملا کہ حضور میرے سامنے آئے، محمد میرے سامنے آ گئے، تمہارے سامنے آئے، تو میں پوری طاقت لگا دوں گا کہ تم نہ کھڑی ہو. مادر حضرت علی گفتند ہر چیز استو ممکن زود بکن یا سود بکن، تم جو چاہو کر لو بھائی. آخر روز حضرت علیہ السلام در رسیدن و ابو جہل نیز در آن وقت نزد مادر حضرت علی موجود. ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر میں تشریف لائے. اس وقت حضرت علی اپنے والدہ کے شکم میں تھے اور ابو جہل بھی وہاں موجود تھا. بزور قوت خود کے شدید ترین بود
ہرچند خاص کے مادر حضرت علی را برخاستہ نہ دے ہم سود نہ بخشید ابو جہل را خفت حاصل کر دی. اس نے پوری کوشش کر دی، ساری طاقت لگا دی کہ حضرت علی کی والدہ کھڑی نہ ہو پائے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور ابو جہل کو خفت شرمندگی حاصل ہوئی. ای ہم از کرامات حضرت صاحب ولایت است کہ دربت نے مادر خود بود. یہ صاحب ولایت یعنی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی کرامات میں سے ایک کرامت ہے جو اپنے والدہ کے شکم سے ظاہر ہو رہی تھی. چونکہ ابو جہل را شقاوت ازلی نصیب بود از ازل شقیمان. چونکہ ابو جہل جو تھا وہ ازل سے ہمیشہ سے شقاوت اس کی قسمت میں لکھ دی گئی تھی، اور اسی لیے اس سے اس شقاوت کا اثر تب ہو رہا تھا جبکہ نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، تب بھی اس سے شقاوت ہی ظاہر ہو رہی تھی. مصداق حدیث من شقا فی بطن امہ. ہرچند ابو جہل معاجزات بچشم خود می دہد چون دیدہ یقین کور بود آما مان. حالانکہ ابو جہل ایسے ایسے معجزات دیکھ رہا تھا، کعبے میں ولادت، آنکھ نہ کھولنا، تماچا مارنا، حضور کو دیکھ کر آنکھ کھول دینا، اور حضور کے احترام میں شکم مادر سے ہی ان کی والدہ کو کھڑے رہنے کا جو معاملہ پیش آیا، یہ سب معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی چونکہ اس کا دیدہ یقین کرنے والا دیدہ اندھا تھا، اس لیے وہ اندھا ہی رہا. آیت کریمہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور ان کی سماعت پر اور ان کے دیکھنے پر اور بصارت پر بھی مہر اور پردہ پڑ جاتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بہت عظیم عذاب، بڑے عذاب، ہولناک عذاب تیار کر رکھے ہیں.